بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفو ٹی وی 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے، جو مسلمانوں کی سب سے مضبوط اور طویل عرصہ تک قائم رہنے والی سلطنت تھی، اور اس کی حدود کم و بیش 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کی یہ خوش بختی تھی کہ خدا نے اس کو عظیم حکمرانوں سے نوازا، جنہوں نے سلطنت کے استحکام میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان کے حوالے سے بات کریں گے۔ عثمانیوں کے آباء و اجداد دراصل کردستان میں بسنے والے چرواہے تھے۔ جب منگولوں کے بانی حکمران چنگیز خان نے ان کے علاقے پر حملہ کیا تو یہ وہاں سے ارطغرل غازی کی قیادت میں موجودہ ترکی کے علاقے اناطولیہ میں آ گئے۔ اس وقت یہ قبیلہ لگ بھگ 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس علاقہ میں سلجوقوں کی بادشاہت قائم تھی اور یہ اپنا عروج گزار چکے تھے۔ سلجوقیوں نے عالم اسلام کے استحکام کے لیے بہت کام کیے، جن میں الپ ارسلان نامی حکمران سر فہرست تھا، اور جس نے صرف 20,000 لشکر کی مدد سے رومیوں کے 2 لاکھ سے زائد کے لشکر کو عبرتناک شکست دی اور ان کو اپنا باج گزار بنا لیا تھا۔ مگر اب سلجوقی ایک طرف تاتاریوں کے حملوں اور دوسری طرف رومیوں سے برسر پیکار تھے، اور دونوں محاذوں پر بیک وقت لڑنے کی وجہ سے ان کی طاقت زائل ہو رہی تھی اور زوال کی طرف ان کا سفر تیزی سے جاری و ساری تھا۔ جب ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ پہنچے، اس وقت سلجوق اپنی مختصر فوج کے ساتھ رومیوں سے برسر پیکار تھے۔ ارطغرل چونکہ فطرتاً بہادر اور رحم دل تھے، اس لیے انہوں نے چھوٹے گروہ یعنی سلجوقوں کا ساتھ دیا۔ خوش قسمتی سے سلجوق اس جنگ میں فتح یاب ٹھہرے، اور یوں سلجوقی فرمانروا علاء الدین نے ارطغرل کی شجاعت سے متاثر ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحد ارطغرل کے قبیلے کو زمینیں عطا کر دیں۔ اس طرح علاء الدین کو اپنی مغربی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک جنگجو اور طاقتور حلیف مل گیا۔ دیگر ریاستوں کے حکمران سلجوقیوں کی کم ہوتی طاقت کی وجہ سے جب ان سے الگ ہو رہے تھے تو ایسے وقت میں ارطغرل نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور ایک وفادار حلیف کی حیثیت سے ارطغرل نے علاء الدین کا ہر معرکہ میں جانفشانی سے ساتھ دیا۔ 13ویں صدی عیسوی ناظرین مسلمانوں کے لیے ایک بری صدی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ خاص طور پر 1258 عیسوی کو بدترین خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سال بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ عروس البلاد کی 20 لاکھ کے قریب آبادی تھی، جس میں اکثریت ہلاکو کے حملے کی نظر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہلاکو کو جاتے ہوئے محسوس ہوا کہ ابھی بھی کچھ لوگ زندہ ہیں تو اس نے دجلہ کا بند توڑوا دیا اور مساجد کے مؤذنوں کو پکڑ پکڑ کر اذانیں دلوائیں۔ اذان سن کر جب مسلمان باہر آئے تو تاتاریوں نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے ناظرین کہ جب ہلاکو بغداد سے رخصت ہوا تو وہاں چیل، کووں اور کتوں کی آوازوں کے علاوہ کچھ باقی نہ بچا تھا، اور 5 لاکھ سے زائد قیمتی کتابوں کو ہلاکو نے دریائے دجلہ میں بہا دیا۔ مسلمانوں کے اس قدر خون بہنے سے دریائے دجلہ کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ اس قدر تباہی اور بربادی کے بعد مسلمانوں کی اکثریت اس بات کو سوچنے پر مجبور تھی کہ اب وہ پہلے جیسا مقام شاید کبھی حاصل نہ کر پائیں، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سال ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان عادات و اخلاق، بہادری، غرض ہر طرح اپنے باپ کا ہم پلہ تھا، اور ساری زندگی سلجوقوں کا وفادار رہا۔ اپنی نوجوانی کے ایام میں جب عثمان ایک بزرگ استاد کے پاس علم حاصل کرنے جایا کرتا تھا تو ان بزرگ استاد کی حسین و جمیل صاحبزادی مال خان کو عثمان پسند کرنے لگا، اور مال خان کے باپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ عثمان چونکہ ایک امیر گھر کا چشم و چراغ تھا، اور یہ بزرگ ایک غریب شخص، جس کی وجہ سے انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔
اسی عرصے میں مال خاتون کی ذہانت و خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے دیگر امیر گھرانوں سے بھی کئی رشتے آئے، جس کو ان کے والد نے نظر انداز کر دیا۔ ایک رات عثمان نے خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال کی صورت میں اس کے استاد کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا، اور اس کے پہلو سے ایک خوبصورت درخت نمودار ہوا، اور وہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یکدم ہوا چلی اور اس درخت کی پتیاں ایک عظیم الشان شہر کی جانب چلیں، جو کہ 2 بر اعظموں اور سمندر پر واقع تھا، اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب عثمان نے خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا تو بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ استاد چونکہ جہاں دیدہ انسان تھے، تو انہوں نے عثمان کے عظیم الشان مستقبل کو بھانپتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی کی درخواست قبول کر لی۔ اس وقت عثمان ایک جاگیردار کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن 1300 میں تاتاریوں نے ایک شدید حملے میں علاء الدین کو مار دیا، اور یوں سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان مکمل طور پر خود مختار ہو گیا تھا۔ ابتدائی دور میں عثمان جنگ و جدل کی طرف مائل ہونے کی بجائے اپنی چھوٹی سی سلطنت کے انتظام و اسرام میں بے حد مصروف رہا کرتا تھا، اور اپنی انصاف پسندی اور سخاوت کے باعث مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں میں کافی مقبول ہوا۔ اس وقت دوسرے ترک سرداروں نے عثمان کی خاموشی کو اس کی بزدلی اور کمزوری سے تعبیر کیا، اور رومیوں سے ساز باز کر کے عثمان کی سلطنت پر دھاوا بول دیا، جس پر عثمان شمشیر زن ہو کر میدان جنگ میں نکلا، اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ عثمان یکے بعد دیگرے قلعے سر کرتا رہا اور ان سرداروں کو زبردست شکست فاش دی۔ اس موقع پر قرون حصار میں رومیوں کے بادشاہ کی فوجوں سے عثمان کا سامنا ہوا، اور عثمان نے انہیں بھی شکست فاش دی۔ رومیوں نے عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے تاتاریوں کو متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دی۔ عثمان نے اس موقع پر ولی عہد اورحان کو بھیجا، جس نے دشمنوں کو عبرت ناک شکست دی، اور اس کے بعد عثمان نے آگے بڑھ کر بروسا کا محاصرہ کر لیا، اور 10 سال تک ناظرین یہ شہر محاصرے کی حالت میں رہا۔ اس موقع پر جب عثمان کی موت کا وقت قریب آن پہنچا تو اس نے اورحان کو بلا کر یہ خواہش کی کہ وہ بروسا میں دفن ہونا چاہتا ہے، اور یوں ہونہار بیٹے نے اپنی بہترین حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اس شہر پر شدید ترین حملہ کیا، اور چند دنوں میں یہ شہر اورحان کے قدموں میں آ گیا، اور یوں عثمان کو اس شہر میں دفن کیا گیا۔ عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھتے ہوئے عثمان کے ذہن میں اسلام کی اشاعت اور انصاف پسندی جیسے اصول کار فرما تھے، اور ہر نئے آنے والے حکمران کے لیے دعا کی جاتی تھی کہ اس میں بھی عثمان جیسے اوصاف پیدا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے شیئر کریں۔ شکریہ۔